آمین صلی علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کہ کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علمیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ نبی فرو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ عثمان و علی محبوباہ و آواز بلند درود السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہاتھوں بلند کر کے سارے پڑھو السلام علیکہ یا اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو بھئی خاموشی ہو جائے، بیٹھ جو سب بیٹھ کر دیں۔ جب پیارے آقا کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، سٹیج پر بھی خاموشی ہو جائے، جب حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، حضور جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلربا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، عصمت آدم آ گئے، چارہ گرے بے چارجہ آ گئے، ساقی کوثر آ گئے، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا، عام تو تھے وہ خاص نہ تھا، زمین تھی تو سبزہ نہ تھا، رات تھی تو اجالا نہ تھا، سر تھے مگر قرار نہ تھا، چہرے تھے ان پہ وقار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، گلشن تھے بھون نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، ستارے تھے چمک نہ تھی، ہوس تھی محبت نہ تھی، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، زندگی تھی بندگی نہ تھی، شرمندگی تھی تمندگی نہ تھی۔ اور جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ کلیاں چمکنے لگی، پھول مہکنے لگے، غنچے چہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، رات ڈھلنے لگی، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے، جواب میں ہر ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، رسول اللہ حج کر کے بولا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول اللہ رسالت، رسول اللہ حیدری حیدری آستان علیہ چورہ شریف پیران امیر حزب اللہ مختصر بھائی جب میں نے کہنا حضور آ گئے آواز آ رہی ہے آخر تک آواز کی سمجھ آ رہی ہے تو جب میں نے کہنا حضور آ گئے پورا مجمع میرے ساتھ کہے گا حضور آ گئے جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا حضور کی آمد پر ہر طرف سے صدائیں گونجی تاجدار آ گئے رہنما آ گئے دلربا آ گئے رحمت عالم آ گئے عصمت آدم آ گئے چارہ گرے بے چارجہ آ گئے ساقی کوثر آ گئے کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھے عام تو تھا وہ خاص نہ تھا زمین تھی تو سبزہ نہ تھا رات تھی تو اجالا نہ تھا
چہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، رات ڈھلنے لگی، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، آنسو تھمنے لگے، ابر رحمت برسنے لگے، ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے، جواب میں ہر سر افغان کا حضور آ رہے بھائی وقت کم ہے، گفتگو زیادہ ہے، توجہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، اللہ نے کیا کیا؟ زمین پر بھیج دیا۔ کیا کیا؟ بولو بولو، کہاں پر بھیج دیا؟ زمین پر۔ درجنوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مستدرک للحاکم میں سے میں یہ حدیث پاک کو پیش کرتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، آدم علیہ السلام روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہ ملی۔ معافی کب ملی؟ جب حضور کے نام پاک کا وسیلہ ڈالا، عرض کی مولا مجھے محمد مصطفیٰ کا صدقہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم کیف عرفت محمدن، غلطی والی گل پیچھے رہ گئی، یار کی گل چھڑ گئی۔ غلطی والی گل پیچھے رہ گئی، یار کی گل چھڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، پیارے آدم یہ تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ معافی مانگ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، پر اللہ نے کیا فرمایا؟ جب حضور کے نام کا واسطہ ڈالا تو اللہ نے فوراً فرمایا آدم ذرا یہ تو بتاؤ میرے یار کو پہچانا کیسے؟ تو پورا مجمع ہوش کے ساتھ یہ جملہ سنے، اللہ نے بتا دیا میں سارے معاملات کو دوسری حیثیت دیتا ہوں، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں سارے معاملات کو دوسری حیثیت دیتا ہوں، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم میرے حبیب کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے بنایا تھا تو رأیت علی قوام العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میری نظر سامنے عرش پر پڑی، تو میں نے عرش کے پایوں پر حضور کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اس پوری دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ یہی ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم آپ نے سچ کہا، پر ایک بات اور سن لو، ولولا محمدن ما خلقتک، ولولا محمد ما خلقتک، ولولا ما خلقتک، ولولا محمد ما خلقتک۔ آدم آپ نے بالکل سچ کہا، پر سن لو اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پیارے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، ولولا ہو اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، ولولا محمد ما خلقتک اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو میرے دوستو آدم علیہ السلام کون ہے؟ حضور کے صورتاً باپ۔ کون ہے؟ حضور کے صورتاً باپ، اور جو مصطفیٰ کے باپ ہے اللہ ان سے فرمایا پیارے آدم اگر حضور نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ہماری دنیا کا اصول ہے باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، پر میرا مصطفیٰ ایسا بیٹا ہے اگر یہ بیٹا نہ ہوتا تو ان کے باپ آدم بھی سبحان اللہ، باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، پر میرا مصطفیٰ ایسا بیٹا ہے اگر یہ بیٹا نہ ہوتا ان کے باپ آدم بھی نہ ہوتے۔ بھائی آخر تک نعرہ لگانا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے۔ آج کل باپیاں نو کی پیرا نو نہیں پیڑ پہ گئی کہ نعرے نہ لایا کرو، میں کیا ایتھے تے سی لانے نعرے آئے ہیں، نعرے نہیں سی لانے تے کاری رہنا سی نعرے لانا۔ رسول
نہیں چاہتا ورنہ جلدی حدیث کو نعرے رسالت پر پیش کر دوں. اب حضور کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. ذرا ایکو کٹ کرو بھائی. حضور کے بھائی بیٹھ جاؤ, آگے سے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, آپ بھی بیٹھ جاؤ. انہوں نے دیکھا جو نا بیٹھ جاؤ, اسی سائڈ سے کھڑے رہے, درمیان والے نے بٹھا دو. حضور کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. کیا نام تھا؟ نعیم بن عبداللہ. پر ان کا لقب مشہور تھا نحام. کیا لقب تھا؟ نحام. ادھر توجہ کرو, نحام کہتے ہیں بہت زیادہ کھانسنے والے کو, بہت زیادہ کھانسنے والے کو. قیل لہ ذالک لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ فسمیت لحمۃ نعیم. حضور جب معراج کی رات جنت میں گئے, حضور نے واپسی پر فرمایا نعیم میں نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں بھی سنی تھی. کھانسے صحابی مکہ میں, حضور نے فرمایا نعیم میں نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں سنی تھی. تو ان کا نام مشہور ہو گیا نحام, بہت زیادہ کھنگڑ والا, بہت زیادہ کھانسنے والا. تو جو نبی جنت میں رہ کے اپنے امتی کے کھانسنے کی آواز کو سن سکتا ہے, وہ مدینہ میں رہ کے امتیوں کا نعرہ رسالت بھی سن سکتا ہے. رسول اللہ پیچھے بولو, بہت کر کے بولو رسول اللہ, رسول اللہ, سبحان اللہ. جو نبی جنت میں جا کر اپنے امتی کے کھانسنے کی آواز کو سن سکتا ہے, وہ مدینہ میں رہ کے امتیوں کا نعرہ رسالت بھی سن سکتا ہے. جو نبی اس جنت میں رہ کے امتی کے کھانسنے کی آواز کو سن سکتا ہے, وہ مدینے والی جنت میں رہ کے امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے. میری طرف بابیوں, میرے وال دیکھو, وہ امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے. ایک گفتگو شروع کرن تو پہلے تمہید بن رہا. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, رستے میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. اونٹ نے آ کر سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا. حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں, یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک چارہ کم ڈالتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے. اگر اونٹ عربی میں عرض کرتا, صحابہ خود بخود سمجھ لیتے حضور کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. پر اونٹ نے اپنی بولی میں عرض کیا, سرکار اس کی بولی بھی سمجھ گئے. اونٹ پر مشکل آئی, اس نے حل کس سے کروائی؟ سرکار سے. تو میں کہتا ہوں احمقو, اس بات کا تو عرب کے جانوروں کو بھی پتا ہے کہ نبی حاجت روا بھی ہوتا ہے, نبی مشکل کشا بھی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کا عرب کے جانوروں کو بھی پتا ہے کہ نبی مشکل کشا بھی ہوتا ہے, نبی حاجت روا بھی ہوتا ہے. اونٹ سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے اپنی مشکل بیان کرتا ہے. حضور نے اس کی مشکل کو حل کر دیا. حضور اس کی بولی بھی سمجھ گئے. اونٹ نے عربی میں عرض نہ کیا, اونٹ نے اپنی بولی میں عرض کیا, سرکار اس کی بولی بھی سمجھ گئے. اونٹ نے اپنی زبان میں عرض کر کے ہم پاکستانی لوگوں کو یہ بتایا کہ جب تم مدینہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرو, تم پہ لاکھ فتوے لگے پر درود و سلام کو نہ چھوڑنا. جو نبی جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے, وہ عاشقوں کی بولیاں سن بھی سکتا ہے, سمجھ بھی سکتا ہے. اونٹ نے اپنی بولی میں عرض کر کے ہم پاکستانی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب تم حضور کی بارگاہ میں مدینہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرو, تم پہ لاکھ فتوے لگے پر صلاۃ و سلام کو نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ ہمارا تشخص ہے, یا رسول اللہ ہماری جان ہے, یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے. تم پہ لاکھ فتوے لگے, نعرہ رسالت کو نہ چھوڑنا, صلاۃ و سلام کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ جو نبی جانوروں کی بولیاں سن سکتا ہے,